لوگ خودکشی پہ جا رہے ہیں، زمیندار احتجاج پہ جا رہے ہیں. تو اس میں آنے والے وقت میں جو الیکشن آ رہا ہے، ایک صحیح ٹیم آ جائے جو قابل ہوں، جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوں، تاکہ اسمبلی میں بیٹھ کے وہ قانون سازی کریں. یہاں کے 10 سے 20 لاکھ نوجوان اس وقت یہاں بے روزگار ہیں، ان کا کوئی مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا. وہ لیکن جس پریکٹس جب کی گئی ہے یہاں مختلف ادوار میں یہ پریکٹس ہوئی ہے، پیراشوٹ کے ذریعے یا لوگوں کو جن کے پاس کوئی اونٹ ہی نہیں تھا، جو لوگ بہت سے جگہوں پہ شکست خوردہ تھے، ان لوگوں کو پھر ٹپا لگا کے لایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی رزلٹ نہیں دی، نہ اس ملک کے لیے اچھے رزلٹ ہوئے، نہ اس صوبے کے لیے ایک اچھی رزلٹ ہوئی. وہ لوگ آتے ہیں پھر کما کے جاتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں یہاں کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں. اور شروع سے لے کر آج تک جب سے ملک بنا ہے تو مختلف ادوار میں مختلف وقت میں الیکشن بھی ہوئے ہیں. بعد میں الیکشن کے رزلٹ کو چیلنج کیا گیا، افراتفری کا ماحول ہوا، اور اسلام آباد میں لوگ گئے مختلف شکل میں، کبھی عمران خان کے شکل میں، کبھی پیپلز پارٹی کے شکل میں، کبھی نون کے شکل میں، کبھی جمعیت کے شکل میں، 2 مہینے وہاں، کبھی قادری کے شکل میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی باغ دوڑ کو آگے بڑھانے، اس کی معیشت کو بہتر لے کے آگے چلنے کی خاطر ضروری ہے کہ جو فلسفہ ہے جمہوریت کا، جمہور کا، اس کو کم از کم ہم پلنے اور پھولنے دیں. اس کے سامنے رکاوٹ بننا یا اس کے جو عملی طور پہ چیز آگے بڑھ رہی ہیں اس پہ قدغن لگانا، میں یہی سمجھتا ہوں یہ نیک شگون نہیں ہے. اس ریاست کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے ایک چیز اپنی جگہ کلیئر ہے کہ اس ملک کا مستقبل جمہوریت اور جمہور اور جمہوری عمل سے بالکل جڑی ہوئی ہے. اگر جمہوری عمل کو چلنے دیا جائے، انصاف کے تقاضے پورے ہوں، شفاف الیکشن ہو، کوئی مداخلت نہ ہو اس میں، یہ بہتر رہے گی کہ 2 3 4 دفعہ اس پریکٹس کو اب چلنے دیں. تو جمہوریت ایک سمندر کی مانند ہوتی ہے، سمندر چلتا رہتا ہے، اس کے گند صاف ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد ایک صحیح چیز ذہن میں آئے گی اور ایک صحیح رزلٹ آئے گی اور صحیح لوگ آئیں گے، جس سے ملک کا مستقبل، اس کی معیشت، اس کی ایجوکیشن، اس کا ہیلتھ، اس کے ایگریکلچر کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک بہتر ماحول پیدا ہو سکتی ہے. تھوڑی میں آپ کو اپنی پارٹی کے حوالے سے بتاؤں. ہماری پارٹی میں چند مہینے پہلے محمد یاسین زہری ایک شریف، کارباری اور ایک اچھے شخصیت کے مالک، چند مہینے پہلے انہوں نے شمولیت کی ہمارے ساتھ. اس کے بعد مختلف حوالے سے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک ہوا کہ اس کے گھر کے نزدیک سے کوئی پٹاخے ہوئی، بلاسٹنگ ہوئی کہاں سے. تو اس زمانے میں ہم منسٹر تھے، اسمبلی اپنی جگہ وجود رکھ رہے تھے. اس ٹائم اس بندے کو روزنامچہ اس کے شائع کیا گیا، بعد میں FIR ہوئی اس کی. تو ہم نے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا صحافی حضرات، کہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بات کی اور اسپیکر نے رولنگ دیا IG کو بلانے کی خاطر. دوسرے دن پھر IG نے مجھے فون کیا، یہی IG جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے فون کیا کہ ہم نے تحقیقات کی ہے، محمد یاسین کوئی انوالومنٹ اس کی نہیں ہے، اس بلاسٹنگ میں کوئی اس کی انوالومنٹ نہیں ہے، لہٰذا اس کیس کو ہم نے ودری سے ختم کیا ہے. آپ مہربانی کریں اسپیکر کو کہیں کہ اس میٹنگ کو ابھی برقرار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، معاملہ ہی ہم نے بالکل ختم کیا. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی 1 ہفتے 10 دن پہلے دوبارہ اس کی وارنٹ نکالی گئی، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے جو عمل پروسیس چل رہے ہیں، ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو تنگ کرنا، دوسرے کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور غلط طریقے سے، غلط ٹریک سے، غلط انداز سے
कोशिश की जा रही है। हम समझते हैं कि हमारे लोग पुरम बकाए बाहमी के हवाले से और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए एक बेहतर रोल मॉडल के तौर पे BNP अवामी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही है। हम तशद्दुद की सियासत से नफ़रत करते हैं, ब्लैक मेलिंग की सियासत से नफ़रत करते हैं। हम जामे अंदाज पे अपनी पार्टी की मंशूर और मैनिफेस्टो को बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के पिसे हुए अवाम, इस्तिसाल ज़दा अवाम की खातिर हम एक बेहतर चीज़ लेके आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम इस गरीब लोगों की खिदमत करें। बलूचिस्तान लिखा पढ़ा बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान में अफरा तफरी का माहौल ना हो, बलूचिस्तान में अमन का माहौल हो, और उस अमन के माहौल में जमहूरियत एक ऐसी अमल है कि वो से चीज़ों को बेहतर से बेहतर आगे ले जाने के लिए एक रोल अदा कर सकती है। इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, जमहूरी अमल है, सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सब इसमें आएँ। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह क्लियर है कि जहाँ कहीं मैंडेट है उस मैंडेट का एहतराम किया जाए, जहाँ लोगों की अवाम की राय है उस राय का एहतराम किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी के वर्करों को, इलाके के बड़े शख्सियतों को, कारोबारी लोगों को जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको तंग करना, उनकी वारंट निकालना। इस वक्त हमने उनकी ज़मानत की है कोर्ट से, लेकिन अगर उसको हमारी वर्करों को तंग करने की कोशिश की, मोहम्मद यासीन ज़ेहरी को तंग करने की कोशिश की और गलत तरीके से मशीनरी इस्तेमाल किया गया, रियासत की जानिब से उस मशीनरी को इस्तेमाल किया गया हमारे वोटरों के ख़िलाफ़, हमारे वर्करों के ख़िलाफ़, हमारे शख्सियतों के ख़िलाफ़, हमारे कारोबारी लोगों के ख़िलाफ़, तो हम अपना पुरम एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं इस सिलसिले में। इसलिए हम उन तमाम हुकूमती अदारों को जो इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सीटों पे बैठे हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान से इस आपके तवसत से हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो इलेक्शन के प्रोसेस को सबूताश करना चाहते हैं वो भी अपनी नज़र इस पर रखे, और हमारे बहुत से इलाकों में, बहुत से जगहों पे ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो कोई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, उन लोगों को कपाने के लिए बाकायदा दूसरे पार्टी के जो इस वक्त वोट बैंक है नहीं, अवाम में उनकी पजीराई है नहीं, उन लोगों को लेके वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। 80% लोग इस वक्त पंजगुर डिस्ट्रिक्ट में मैं यही कहता हूँ कि 2 सूबाई असम्बली, 1 नेशनल असम्बली की 80% लोग पंजगुर में BNP अवामी के साथ हैं, और हम यहाँ जादोजहद कर रहे हैं पुरम बकाए बाहमी के तहत। हम पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं। इस पार्लिमानी सियासत में BNP अवामी का एक बेहतर मौक़िफ़ है। हम बलूचिस्तान की अमन और अमन की बका की खातिर एक स्ट्रगल, एक जादोजहद कर रहे हैं, लेकिन उस फ्रेमवर्क में रहते हुए अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कभी न कभी हमारे लोगों को डिस्टर्ब करना, हमारे लोगों के साथ इंतहाई नारवा सलूक रखना और ऐसे तासुर देना कि हम दूसरों के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं, ये इम्प्रेशन ही गलत है। हम ऐसे इम्प्रेशन को मुस्तरद करते हैं। लिहाजा आज ये पुलिस अपने वो कल की जो उसके स्टेटमेंट थे उस पे कम से कम वो बरकरार है अपनी स्टेटमेंट में। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे, मेरे साथ दिए थे, वो स्टेटमेंट उन्होंने यही कहा था कि मोहम्मद यासीन बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट इसकी कोई नहीं है, लेकिन बाद में उसको तंग करना और इलेक्शन के टाइम पे तंग करना, मैं यही समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादती और ये नामुनासिब है। और हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ हम ये समझते हैं कि एक साजिश है, और इस साजिश को हम मुस्तरद करते हैं और अपनी आवाम की क़ुव्वत और ताकत से अपने जादोजहद को लेके आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर इलेक्शन ही करना है, इलेक्शन के अपने तरीक़ेकार होते हैं, आपके आइन में तरीक़ेकार उसकी वाज़ेह है, और हमारी जादोजहद यही रही है कि हमने कभी छोर दरवाज़े से या पैराशूट के ज़रिए से जो लोग असम्बलियों में आना चाहते हैं
ہم نہ ان کے حصے رہے ہیں اور نہ ہمیں اتنا شوق ہے کہ ہم غلط طریقے سے اسمبلی میں آ جائیں، لیکن جس پریکٹس جب کی گئی ہے یہاں مختلف ادوار میں یہ پریکٹس ہوئی ہے، پیراشوٹ کے ذریعے یا لوگوں کو جن کے پاس کوئی اونٹ ہی نہیں تھا، جو لوگ بہت سے جگہوں پہ شکست خوردہ تھے، ان لوگوں کو پھر ٹپا لگا کے لایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی رزلٹ نہیں دی، نہ اس ملک کے لیے اچھے رزلٹ ہوئے، نہ اس صوبے کے لیے ایک اچھی رزلٹ ہوئی۔ وہ لوگ آتے ہیں پھر کما کے جاتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں یہاں کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں، تو اس کا اس صوبے کے غریب عوام کو، یہاں کے جو حالات ہیں، یہاں کے زمیندار ہیں بیچارے وہ تکلیف سے دوچار ہیں، یہاں کے 10 سے 20 لاکھ نوجوان اس وقت یہاں بے روزگار ہیں، ان کا کوئی مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا، وہ اپنے چیزوں پہ لگے رہے تھے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ایک چور دروازے سے یا پیراشوٹ سے آئے تھے۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عوام کی حقیقی نمائندے ہیں، جب ان کو ووٹ پڑتی ہے، وہ تو پھر جواب دہ ہیں عوام کے سامنے، وہ کوئی غلط کام کر نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے پریکٹس بہت یہاں ہوا اور تجربے بہت ہوئے، بار بار اس ملک کو تجربہ گاہ بنا کے 70-75 سالوں میں تجربہ گاہ بنا کے اس کی کوئی رزلٹ نہیں ہوئی۔ ہر آئے دن گورنمنٹیں بنی اور بڑی بڑی مینیفیسٹو پیش کی گئی، اور ملک کی معیشت آج اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ کا فارن کرنسی جو ریزرو ہے، بالکل اس کی پوزیشن یہ ہے کہ افغانستان کا اسٹرانگ ہے، بنگلہ دیش کا اسٹرانگ ہے، آپ کے نسبت ایران کا اسٹرانگ ہے، انڈیا کا اسٹرانگ ہے، آپ کی معیشت بالکل سکڑ رہی ہے۔ اس پہ ابھی دھیان دے کے سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ابھی کس طریقے سے اس معیشت کو بحال کرنا ہے، اور اس معیشت کو بحال کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ عوام 22 کروڑ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ لیکن اس ٹائم جو الیکشن اناؤنس بھی ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیٹ دیا ہے، اس ٹائم جب ایک ذمہ دار جو گورنمنٹ کے ادارے کا سربراہ ہے، آئی جی پولیس، جو اس وقت وہی بیٹھا ہوا ہے میرے خیال میں، اب تک وہی بیٹھا ہوا ہے، اس کے اپنے اسٹیٹمنٹ تھے کہ ہم نے تحقیقات کیا ہے، محمد یاسین اس کیس میں انوالو نہیں ہے، مسئلے کو آپ ادھر ہی سے ختم کریں، اور اسمبلی کے فلور سے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میں نے سب چیز آپ کے باتوں کو سن کے میں نے تحقیقات کیا، اس کے بعد یہ معاملہ یہاں سے ختم ہوئے۔ وہ 3-4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد پھر اس کا وارنٹ نکالنا، اس کے باقی بندے اس کے گھر میں جانا، تو مجبوراً ہو کے وہ بیچارے ادھر آ کے انہوں نے پھر اپنی کیس لگایا، اس وقت وہ ضمانت پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اس کو ڈسٹرب کرنا، وہ لوگ ہیں جتنی شخصیت ہے، جس کے پاس پچھلی دفعہ محمد یاسین الیکشن میں جو انہوں نے حصہ لیا، جمعیت کا کینڈیڈیٹ تھا، 4000 ووٹ اس نے اٹھائے تھے، تو وہ ہمارے پارٹی میں شامل ہوا۔ اب اس کو پریشر کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ جھک نہیں سکتا تو اس کو جیل میں ڈال دیں، 3 مہینے کے بعد پھر الیکشن جب ختم ہوگا پھر اس بندے کو ہم چھوڑ دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جمہوری پروسیس جو ہے، یہ آنے والے 5 سال، آنے والے ایجوکیشن پالیسی، ہیلتھ پالیسی اور ملک کی معیشت کے حوالے سے اس وقت ہی لوگوں کو اعتماد میں لے کے چیزوں کو آگے بڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ آتے ہیں اسمبلی میں، اگر صحیح طریقے سے عوام کی مینڈیٹ پہ آ جائیں، میں کہتا ہوں وہ اسمبلی میں صحیح فیصلہ بھی کریں گے، صحیح قانون سازی کریں گے۔ یہ جو ادارے ہیں، لیجسلیٹو ادارے ہیں، یہاں لیجسلیشن ہوتی ہے، یہاں قانون سازی ہوتی ہے، یہاں تو صرف اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہمیں فنڈ ملے، ہم جا کے اس فنڈ کرپشن کا ایک سلسلہ بازار گرم کریں، اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں ہوتی ہے اس کی۔ اس بلوچستان کے غریب طبقہ، چاہے پشتون ہو چاہے بلوچ، اس وقت میجارٹی لوگ نان شبینہ کے لیے میں کہتا ہوں آپ کو محتاج ہیں، لوگ خودکشی پہ جا رہے ہیں، زمیندار احتجاج پہ جا رہے ہیں۔ تو اس میں آنے والے وقت میں جو الیکشن آ رہا ہے، ایک صحیح ٹیم آ جائے جو قابل ہوں، جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوں، تاکہ اسمبلی میں بیٹھ کے وہ قانون سازی کریں۔ اس صوبے کی ترقی خوشحالی ہی ملک کی ترقی خوشحالی ہے، کیونکہ جب اکائی مضبوط ہوں گے تو فیڈریشن مضبوط ہوگا۔ اکائی کو جتنے آپ کمزور کریں گے تو آپ کے چھت اسی اکائیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا دوست وہ ہے جو اکائیوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اکائی کمزور ہوں گے
تو آپ کے فیڈریشن کو یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں مل سکتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان انتہائی پسماندہ صوبہ ہے اس وقت، اور احساس محرومی پیدا ہوئی ہیں. اس احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے شفاف الیکشن، غیر جانبدار طریقہ کار کو اپناتے ہوئے یہ انتہائی ضروری ہے. اس ملک کے صحت کے لیے